معلوم ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں ذکر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا یا رسول اللہ باعینی مجھے بیعت کر لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایمان کی دعوت کو قبول فرما لیتے، ان کو ایمان کی دعوت سے نواز دیتے۔ بس اس وقت ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا تمام غفلتوں، تمام شہوتوں، تمام برائیوں سب کو دور کرنے والا تھا، اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسا فیض پہنچ جاتا تھا اسی سیکنڈ میں، اسی منٹ میں، کہ اسی وقت وہ آدمی صحابیت کے درجے پر پہنچ جاتا تھا۔ اور صحابیت کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ موجودہ زمانے کا ایک بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا شیخ یا بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ بھی اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ زمانہ قیامت جتنا قریب آتا جا رہا ہے اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں، اتنی غفلت، اتنی شیطانیت بڑھتی چلی جا رہی۔ ایسے وقت ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ بھی ہے۔ میں ابھی بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی اللہ جل جلالہ ومن والہ دل کی دنیا کو صاف ستھری اور نورانی کر دیتا تھا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفصل القذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا 300 سال کے بعد۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، لیکن مخلوق تو دنیا میں ہے، اور ان مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی بننا ہے۔ تو اس زمانے کے اکابرین مشائخ نے اس مسئلے میں بہت غور کیا، بہت سوچا، بہت فکر کیا، اور فکر کرنے کے بعد ان کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے اوپر اگر مداومت کی جائے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روزانہ کیا جائے، تو دل میں وہی سدھار پیدا ہو سکتا ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ وہ کیفیت کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن بہرحال سدھار ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ائمہ نے، مشائخ نے، چاروں سلسلے والوں نے، اس میں سب کا اتفاق ہے، چاروں سلسلے والے ذکر کراتے ہیں۔ اور یہ دوسری بات رہی کہ کسی کا ذکر چشتی طریقے پر ہے، کسی کا قادری طریقے پر ہے، کسی کا سہروردی طریقے پر ہے، کسی کا نقشبندی طریقے پر ہے، طریقے میں فرق ہے، لیکن ذکر ہر ایک کے یہاں ہے۔ بہرحال ہمارے مشائخ چشتیہ نے بیعت ہونے کے بعد جو تسبیحات مسنونہ ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی و بعدد ما تحب و ترضی. یہ 4 تسبیح ہے. جب یہ 4 تسبیح مسلسل 6 مہینے تک پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو اس تسبیحات کے پڑھنے کی وجہ سے دل میں قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو ذکر کرنا چاہیں وہ پہلے 6 مہینے تسبیح پر پابندی کر لیں اور تسبیح پر پابندی کرنے کے بعد ذکر لے لیں. یہ ذکر ہماری اصطلاح میں 12 تسبیح سے تعبیر کیا جاتا ہے. 12 تسبیح کا ذکر ہے یہ. اس کو 12 تسبیح کا ذکر کہتے ہیں. ذکر جہر کہتے ہیں. زور سے ذکر کیا جاتا ہے اور اس ذکر کے لیے دیکھا دیکھی کرنا درست نہیں ہے بلکہ اپنے شیخ سے اپنے استاد سے اجازت لینے کی بھی ضرورت ہے، اپنے استاد سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور پھر تیسری چیز اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے پابندی. اس کو پابندی کے ساتھ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے تھے کہ راجدھانی ایکسپریس میں کوئی آدمی بیٹھا ہو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہو، یہ جو 12 تسبیح کا ذکر ہے اس میں یہ اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بہت تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے. اب تم ذکر کرتے 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 ایک دن سست ہو جاؤ اور یہ ٹھان لو کہ اب ہمیں ذکر نہیں کرنا اور ذکر کرنا بند کر لو، تو حضرت ممانعت فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک دم اس کو بند کرنا درست نہیں ہے. راجدھانی ایکسپریس پوری تیزی کے ساتھ چل رہی ہو اور چلتے چلتے کسی جگہ پر ایک دم بریک لگا دے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ تقریباً یہی حالت یہاں پر بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس تسبیح کو شروع کرنے کے بعد حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شروع کرنے سے پہلے صلاحیت دیکھ لو، دماغ کی طاقت دیکھ لو، وقت دیکھ لو، کر سکتے ہو کہ نہیں، پابندی کر سکتے ہو کہ نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لو. اور جب یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں تو پھر ذکر لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات حضرت جو خاص طور پر فرمایا کرتے تھے کہ مدارس میں طالب علم کو پڑھنے کے ساتھ، ایک زمانہ تھا جب طالب علم کو پڑھنے کے ساتھ تصوف میں یا سلوک میں داخل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن پھر حالات بدلے اور ان کو تصوف میں داخل کیا جانے لگا. اب فرماتے ہیں کہ مدارس میں کم سے کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہر مدرسے میں کم سے کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ذکر بالجہر کی پابند ہو، کہ ان کے ذکر بالجہر کرنے کی وجہ سے مدرسے میں جو شرور ہے، فتن ہے، آفات ہے، بلیات ہے، مخالفت ہے، یہ سب کے سب اس کے ذریعے سے دور ہوتی ہے. اس وجہ سے مدرسے میں، ہر مدرسے میں ذکر جہر کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. بہرحال حضرت فرمایا کرتے تھے. مولانا یوسف بن نوری صاحب اور اسی طریقے سے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت شیخ نے مستقلاً اس مضمون کے خطوط بھی لکھوائے تھے. آج جو ذکر شروع کر رہے ہیں ان کو میں پورا طریقہ بتا رہا ہوں. ان کے علاوہ دوسرے مشائخ سے لوگ بیعت ہیں، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں. ان کو بھی ان کے مشائخ نے جس وقت بتایا ہوگا اس وقت بتایا ہوگا اور بالکل صحیح بتایا ہوگا. ان کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ذکر میں ذکر بالجہر بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ تصورات بھی ہے، کچھ غور و فکر کرنا بھی ہے. ان ساری چیزوں کو مل کر یہ ذکر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذکر جو ہے ہمارے قلوب پر بہت زیادہ صفائی کا اثر انداز ہے. حضرت شیخ نے مجھے فرمایا
کہ یہ ذکر خوب پیٹ بھرا ہو، بالکل ابھی کھانا کھائے فارغ ہوئے ہو، اس وقت نہیں کرنا، اور جس وقت بالکل بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو تو اس وقت بھی یہ نہیں کرنا۔ اس ذکر کے لیے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ پوری دنیا غفلت سے سوئی ہوئی ہو اور یہ آدمی اپنے محبوب کی یاد میں اللہ اللہ کر رہا ہو، کتنا اچھا مسا ہوتا ہے۔ تو سب سے بہترین وقت فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ہے۔ حضرت شیخ کے یہاں ہم لوگ طلبہ ہونے کے ناطے فجر کی نماز کے بعد روزانہ ذکر کر لیا کرتے تھے، آدھ پون گھنٹہ مل جایا کرتا تھا، باقی رہ جاتا تھا تو پھر دوسرے وقت میں پورا کر لیا کرتے تھے۔ تیسری بات ایک دیکھو کہ یہ ذکر ہم علاج کے طور پر کر رہے ہیں، غفلت کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے علماء کرام آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ کا ضرب لگا رہے ہو سنت سے کہاں ثابت ہے، اللہ کا ضرب لگا رہے ہو سنت سے کہاں ثابت ہے۔ اس قسم کے کیا ہیں، اگر برا لگے تو باقی جی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے شیاطین آئے روکنے کے لیے، تو ان کی باتوں پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ پیراسیٹامول سر کے درد کی دوا ہے، وہ کون سی حدیث میں ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال یہ جو ذکر ہے دل کی صفائی کے لیے ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گئے، اور جا کر پہلے تو بہت دیر تک بیٹھ کر غور سے دیکھتے رہے۔ بہت سارے وہاں حضرت کے یہاں خادمین تھے جو ذکر کیا کرتے تھے۔ چپکے سے حضرت نے مولانا منظور نعمانی نے، اس وقت وہ قائل نہیں تھے، حضرت سے کہا کہ یا حضرت یہ جو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 حدیث کے کہاں ثابت ہے؟ یہ سوال کیا، حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ حضرت نے مفصل جواب دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا، دل کو صاف کرنا لازم اور ضروری ہے یا نہیں؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں کہ اپنے قلب کو صاف کرو، اپنے دل سے ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی تقریر ہے، اور وہ تقریر ہونے کی وجہ سے ابھی وقت زیادہ ہو جائے گا۔ کتابوں میں چھپی ہوئی بھی ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب کے سوانح وغیرہ میں بھی چھپی ہے، آپ لوگ تعلیم لوگوں دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ پھر حضرت مولانا منظور نعمانی خود ذاکر ہوئے اور ذکر کرتے رہے، کرتے کرتے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے۔ تو یہ ذکر جو ہے بہت اچھا ہے۔ بہرحال اس میں ایک تو ہے تعداد 12 تسبیح ہے، ان میں پہلی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں نفی اثبات۔ لا کے معنی نفی کے، اور پھر الا اللہ کے معنی اثبات کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، بائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر ایک کو دل دیا ہے، اور اس دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں تو صرف اللہ کی محبت ہوتی تھی، اور ہمارے زمانے میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ جتنے شگوفے ہونے چاہیے وہ سارے شگوفے دل میں ملیں گے۔ مال کی محبت اس میں ملے گی، اقتدار کے ہوس اس میں ملے گی، نفسانیت اس میں ملے گی، شیطانیت اس میں ملے گی، غفلت اس میں ملے گی، سب کچھ۔ اس وجہ سے یہ جو نفی اس بات کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ 200 مرتبہ ہے۔ ہر 10 مرتبہ پر پورا کلمہ مع درود شریف پڑھا جائے گا، یعنی پہلے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ 9 مرتبہ، اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10ویں مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بائیں طرف دل ہے اور دل میں سارے خرافات ہیں، لا کے ساتھ نفی ہے، یہ لا کی نفی کے ساتھ اس ذکر کو کرتے ہوئے زبان سے تو بولنا ہے لیکن دماغ سے سوچنا ہے کہ دل میں جتنے خرافات بھرے ہیں، جتنی گندگیاں بھری ہے، جتنی غفلت بھری ہے، ان سب کو میں نے لا کے ساتھ نکالی، کھینچ لی، لا کے ساتھ میں نے کھینچی، اور الہ کے وقت مائیں منڈے پر پہنچ جائے گا، لا الہ، اور اس الہ کے وقت یہ تصور کرو کہ وہ ساری دل کی گندی کو میں نے پیچھے پھینک دی ہے، اور لا الہ الا اللہ، الا اللہ کے وقت یہ تصور کرو کہ اللہ کی محبت کو میں اپنے دل میں اتار رہا ہوں، میں اپنے دل میں اتار رہا ہوں، سمجھے؟ ہر 10 مرتبہ پر پورا کلمہ درود شریف، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ 200 مرتبہ ہے نفی اس بات اسے کہتے ہیں، اور پھر ہے 400 مرتبہ اس بات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہاں دل ہے، اوپر منہ ہے، منہ اوپر سے تصور کر کے لانا ہے کہ اللہ کی ایک محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس بھیجی جا رہی ہے، اتر رہی ہے، اس کو میں اپنے دل میں اتار رہا ہوں، الا اللہ 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 الا اللہ۔ حضرت شیخ نے جس وقت مجھے ذکر بتایا تھا تو بتایا کہ سائیکل کے ویل میں ہوا ڈالتے ہو کہ نہیں، فٹافٹ 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 فٹافٹ، بس اسی طریقے سے زور سے جلدی سے کیا ہے اپنے دل میں اس الا اللہ کی محبت کو ڈال دو۔ یہ ہے 400 مرتبہ، 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ، یہ 600 ہو گیا۔ اب 600 مرتبہ ہے ذکر اسم ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاک کا نام اللہ، سمجھ میں آنے، دو ضربی دونوں مل کر ایک ہے، اس لیے اللہ یہ ایک نہیں، اللہ اللہ یہ دونوں مل کر ایک شمار ہوگا، اور یہ 600 مرتبہ ہے، اور اس میں دونوں لفظ اللہ کی ضرب دل پر لگے گی، پہلے لفظ اللہ کی ضرب بھی دل پر لگے گی، ہو کے وقت منہ اوپر کو اٹھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نورانیت آ رہی ہے، میں اس کو اپنے دل میں اتار رہا ہوں، یہ تصور کرنا ہوگا، اللہ 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 اللہ، دیکھو پہلا اللہ بھی دل پر لگا، اللہ 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 اللہ، دونوں مل کر ایک ہوگا، یہ 600 مرتبہ ہے، تو 200 مرتبہ لا الہ، 400 مرتبہ الا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 600، اور یہ 600 12 تسبیح ہو گئی، اس وجہ سے اس کو 12 تسبیح کہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ذکر اسم ذات دو ضربی، دو مرتبہ ضرب لگتی ہے دل پر، اس وجہ سے دو ضربی ہے۔ اس کے بعد اب ہے صرف اسم ذات یک ضربی، اللہ 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 اللہ۔ حضرت شیخ نے جب مجھے ذکر سکھلایا تھا تو مجھے یہ بتایا تھا کہ پرچون کے یا دکاندار کے تم لینے کے لیے جاتے ہو کہ نہیں، تو پرچون دکان بیچنے والا کبھی ایک سویٹ دے دیتا، کبھی کچھ صحیح پرچون میں دے دیتا ہے کہ نہیں مٹھائی کے لیے، تو اسی طریقے سے گویا کہ یہ 100 مرتبہ ذکر اسم ساتھ پرچون میں داخل ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد
معمولات کی پابندی کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، اور اپنے اپنے شیخ سے آگے پیچھے پوچھتے رہو، بڑھاتے رہو، خود اپنی طرف سے کچھ مت کرو۔ ہاں اگر کبھی ذکر کرتے ہوئے زیادہ دل چاہا کہ ابھی مجھے لا الہ پڑھنے میں بڑی مزہ آ رہی ہے، تو لا الہ بڑھا دو، 100 مرتبہ پڑھ لو، 50 مرتبہ پڑھ لو، لیکن ایک لازمی نہ مت کرو۔ کبھی ذکر کرتے کرتے اللہ اللہ میں مزہ آنے لگی تو 1-2 تسبیح اس کو پڑھا لو، تو یہ کر سکتے ہو، لیکن اگر ایک تعداد بڑھا لی تو اس کو پھر پورا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے ذکر جہری، 12 تسبیح اور اس کا طریقہ، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت بہت جلدی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، اور کبائر سے خصوصیت کے ساتھ بچنے کا اہتمام کرو۔ کبائر گناہ سمجھ میں آنے، آنکھوں کا زنا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ریاکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور روحانی طور پر آگے بڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد مختصر سی دعا کر لیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک حبک و حب نبیک وحب من ينفعني حبه إليك۔ اللهم إني أسألك حبك وحب نبيك وحب من ينفعني حبه إليك۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔